السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مصر کے اندر پرانے زمانے میں یہ دستور تھا کہ وہ اپنے مر جانے والے لوگوں کو جو کہ دعوی خداوندی کے علمبردار ہوتے تھے ان کی لاشوں کو ممیوں میں محفوظ کر کے رکھ دیتے تھے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ لوگ کسی بھی دن کسی بھی وقت دنیا میں لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ ان کی لاشوں کے ساتھ ان کے خزانے کے ایک بڑے حصے کو دفن کر دیا جاتا تھا تاکہ انہیں عالم ارواح میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اس کی مدد سے اس چیز کو حاصل کر سکیں۔ لیکن ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کئی واقعات ایسے ہوئے کہ ان ممیوں کا انکشاف دوران تلاش یا اتفاقی طور پر ہو گیا۔ ان میں ایک جھوٹے خدا یعنی اپنے کو خدا کہنے والے فرعون کی ممی 1881 میں برآمد ہوئی۔ اس کو رمسس دوم کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کے بعد اس تاریخی ممی کی خوب نمائش کی گئی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ اس بے بس مجبور انسان کی لاش ہے جو کبھی اپنے زمانے میں خدائی کا دعویٰ کیا کرتا تھا، اور آج اللہ تعالی نے اس کی لاش کو پوری دنیا کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا۔ فرعون کی اس لاش کو مصر کے ایک عجائب گھر میں رکھا گیا۔ ناظرین، کچھ عرصے بعد یعنی 1976 میں یہ بات سامنے آئی، فرعون کی لاش پر ایک خطرناک قسم کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں جس کا علاج کرنا ضروری تھا۔ تو ماہرین مصر نے حکومت کو بتایا کہ اس لاش کے علاج کے لیے اسے فرانس لے جایا جائے اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے موت کی اصل وجہ بھی معلوم کی جائے، اور ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے اس مجبور اور بے بس کی لاش کو منتقل کرنا ضروری تھا۔ اس وقت ناظرین، فرانس کے قانون کا یہ تقاضا تھا کہ آدمی خواہ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے فرانس میں داخلے کے لیے پاسپورٹ کا ہونا ضروری تھا۔ تو اس مقصد کے لیے فرعون کا پاسپورٹ بنوایا گیا تاکہ کل مصری اس کی واپسی کا تقاضا پورا کر سکیں۔ پاسپورٹ پر فرعون کا نام رمسس دوم لکھا گیا، اور پھر اس کے بعد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے لاش کا علاج کیا گیا۔ فرانس کے سب سے بڑے ڈاکٹر مورس نے اس مردہ جسم پر ریسرچ کرنا شروع کیا۔ ناظرین، ریسرچ کرتے کرتے ٹیسٹ کے ذریعے ڈاکٹر مورس نے یہ نتیجہ نکالا کہ جس شخص کا یہ مردہ بدن ہے اس کی موت سمندر میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہوئی تھی، کیونکہ ڈاکٹر مورس کو اس کے مردہ بدن پر سمندری نمک کے کچھ جز ملے تھے۔ اور دوستوں، یہ تمام تحقیقات قرآن پاک میں بیان کردہ فرعون کے مرنے کے واقعے کی تصدیق کرتی ہیں، جس میں بتایا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لیے دریائے نیل کو پار کر رہے تھے تو یہ فرعون بھی اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا کہ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں بھی سجدہ اطاعت میں سر کو جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو اس سے پہلے نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، اور آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ بے شک ناظرین، جب اس خالق کائنات کی پکڑ آتی ہے تو نمرود، فرعون، شداد جو کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں ان کے نام و نشان تک نہیں رہ جاتے۔ اس رب تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ہی بغل میں دکھ رہے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ ہمارے پیارے پیارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیوز میں، تب تک آپ لوگ اپنے تمام احباب کا خیال رکھیے گا اور ہم کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔